میرا مال، ہائے میرا مال، ہائے میرا مال۔ بھائی کیا ہوا؟ اس طرح آسمان سر پر اٹھائے گھوم رہے ہو؟ ہائے میرا مال، یہ برسوں کی محنت ملی خاک میں جمع کی تھی دولت گئی ہاتھ سے۔ آپ کے زخم پر مرہم لگانے کے لیے ایک سوال ہے، کیا آپ نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی تھی؟ یہ میرا مال ہے اور کہاں ہے آپ کا مال؟ آپ کا مال وہ ہے جو آپ نے صدقہ کر دیا، آگے چلا دیا، کھایا اور ختم کر دیا، پہنا اور پوشیدہ کر دیا۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کو دیتے رہا کرے اور اپنا مال پاک کرتے رہا کرے۔ خاموش، میں یہاں لٹا پٹا بیٹھا ہوں اور تمہیں اٹکیلیاں سن رہی ہیں۔ آخر میں نے ایسی کون سی بات کر لی جو آپ کو مذاق لگ رہی ہے؟ یہ تو میرے رب کا فرمان ہے۔ واہ رے واہ، ان کے ایسے اطاعت کا سفر چٹکی بجاتے ہی طے نہیں ہوئے۔ شب و روز کی محنت شاقہ کے بعد اپنے مطلب کا موتی حاصل کیا تھا اور وہ پلک جھپکتے ہی تنکوں کی طرح بکھر کر رہ گیا۔ گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مال و دولت، عزت و شہرت سب آپ کی اپنی محنت کا ثمرہ ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب مجھے صاف میں جلا کر پیش کر دیا گیا ہے؟ غلط فہمی ہے آپ کی، یہ میرے رب کا کرم ہے، جسے چاہے عطا کرتا ہے، جسے چاہے محروم کرتا ہے، یہ سب اس کی مصلحت کے نظارے ہیں۔ بے شک بے شک، مگر کیا میری محنت ہے؟ جی ہاں، تمہاری محنت کے باعث اللہ نے تمہیں سے زیادہ عطا کیا، جسی میں سے معمولی حصہ ادا کرنا ہے، جسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو کیا عزت زکوٰۃ نہ دینے کا نتیجہ ہے؟ ذرا بتلاؤ تو صحیح، میرے مال کی اسے ضرورت جبکہ سب اسی کے ہے۔ بے شک وہ ذات بے نیاز ہے، اسے ہمارے مال کی چندہ ضرورت نہیں۔ وہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے آپ بھی ضرورت مندوں پر خرچ کرنے والے بنے۔ اس کی آسانی ہی کے لیے زکوٰۃ کا بہترین نظام قائم کیا۔ ٹھیک ہے، میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، لیکن کسی کا مال بھی تو نہیں کھاتا، قبض تو نہیں کرتا، دھوکے بازی تو نہیں کرتا۔ حضرت اتنے ہی خوددار اور ایماندار ہیں تو اپنے فرض سے منہ کیوں موڑتے ہیں؟ یاد رکھو، اس فرض سے کوتاہی برتنے پر تمہارے اپنے ہی مال کو جہنم کی آگ سے گرم کر کے تمہاری پیشانی، پہلو اور پیٹھ کو داغا جائے گا، یا یہی مال زہریلا سانپ بن کر تمہارے گلے کا ہار بن جائے گا۔ یہ ڈرانے دھمکانے کی بات نہ کرو، میں نے دینے سے کب انکار کیا ہے؟ میں تو بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ادا کرنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، کبھی تجارت کے لین دین میں قرض ہو جاتا ہوں، اس لیے ادا کرنے سے قاصر ہو جاتا ہوں، یہی وجہ سے اس سال کی زکوٰۃ رہ جاتی تھی بس۔ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے صاحب نصاب پر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ وقت پر ادا کرے؟ کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد ایک مسلمان کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ افسوس، صد افسوس، جو تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے، مال کی محبت نے ہمیں اسی سے دور کر رکھا ہے۔ آپ بھلے آدمی لگتے ہو، مجھے بتاؤ اگر میں نے زکوٰۃ ادا کی یہ ہوئی نا بات، اب تم نے اپنی دونوں جہاں کی کامیابی کا سوال کیا ہے، جس کی تکمیل فلاح کا ذریعہ ہے۔ کیا واقعی آپ میری رہنمائی کریں تاکہ دل کو سکون حاصل ہو اور اللہ کے کہر و غضب سے بچ جاؤ؟ سنو، جب صاحب نصاب اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال پاک و صاف ہو جاتا ہے، رحمت الہی کی چما چم برسات ہوتی ہے، تقویٰ حاصل ہوتا ہے اور بہت کچھ جو نیک بندوں کے لیے اس نے مقرر کر رکھا ہے۔ اے اللہ کے بندے، بے شک اللہ کے انعام و اکرام سے انکار نہیں، مگر محنت سے کمائے ہوئے مال سے حصہ دینا خواہ معمولی کیوں نہ
کی شاخوں کو جب تراشا جاتا ہے تو بظاہر ہی اس میں کمی نظر آتی ہے، لیکن وہی کمی اس کی نشو و نما کا سبب ہے۔ اور ہاں، تمہارے مال میں غریبوں کا حق ہے، تم نے مدد کا ہاتھ بڑھایا، اس غریب کی ساکھ بحال ہونے لگتی ہے، اس کی زندگی میں خوشیاں دستک دینے لگتی ہے، یعنی تمہارا یہ عمل اخوت اسلامی کی بہترین تعبیر ہے، اور اس غریب کی دعاؤں میں ہمیشہ شامل رہو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور رزق، ضعیفوں کی برکت اور ان کی دعاؤں کے سبب پہنچتا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں تو اپنی ہی دنیا و آخرت کے اجڑنے کا سبب جمع کر رہا تھا، آپ نے میری آنکھیں اور دل کو کھول کر فلاح و کامیابی کی راہ بتائی۔ عزیزو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زکوٰۃ کے 8 مسائل بیان کیے ہیں، انہیں تلاش کر کے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرے، اپنے مال کو پاک کر کے بربادی کا خوف بننے سے بچائے۔ یقین جانیے اللہ وہ دے گا جس کا گمان تک نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے مال و دولت کے اس امتحان میں کامیاب کرے، آمین۔ جس